لاڑکانہ کے حلقہ NA 194 پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری الیکشن لڑ رہے ہیں۔ مد مقابل جمعیت علماء اسلام سندھ کے محمود سومرو کا کہنا ہے کہ سندھ میں انتخابات شفاف ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ آئندہ حکومت PTM کی دکھائی دے رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوگی۔ مزید جانتے ہیں لاڑکانہ میں موجود شہزاد علی خان سے۔ 8 فروری کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور سیاسی گہما گہمی پورے ملک میں اس وقت اپنے عروج پہ ہے۔ لاڑکانہ کسی تعارف کا محتاج نہیں پوری دنیا میں، اور لاڑکانہ کا جو حلقہ ہے یا قمر شداد کوٹ، وہاں سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ایک ہی خاندان ہے، شہید کا خاندان کہلاتا ہے، 2 سگے بھائی ہیں جو کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو ہمیشہ ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں JUI کے صوبائی سیکریٹری جنرل مولانا راشد محمود سومرو صاحب۔ ان سے چند باتیں کریں گے اور جانیں گے کہ اس وقت JUI کا سندھ کے اندر جو الیکشن کیمپین ہے وہ کیسا چل رہا ہے، اور وہ اس الیکشن کو دیکھتے ہیں کہ کیا منصفانہ انتخابات ہوتے جا رہے ہیں، اور کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نتائج آئیں گے ان پہ پارٹیز کو اپنے کوئی گریوینسز جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، کیا ان کو سموتھ پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے، منشور کیا ہے، اور بہت سی ایسی دلچسپ باتیں ہیں جو کہ جانیں گے مولانا راشد محمود سومرو صاحب سے۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت مہربانی آپ نے وقت دیا۔ سر آپ ہمیشہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا مقابلہ کرتے ہیں، تھوڑا سا مختصر بتائیے گا کہ اس وقت چیئرمین پیپلز پارٹی کے مخالف آپ کے بھائی بھی کھڑے ہیں، آپ کون سے حلقوں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 2 حلقوں سے اس وقت الیکشن لڑ رہا ہوں، اور میرا بھائی 3 حلقوں سے۔ میں 193 NA شکارپور اور NA 194 لاڑکانہ سے، اور میرے بھائی جو ہے وہ قمر شداد کوٹ کے NA 196 سے، لیاری کی PS 106 سے، اور ابابڑو گھوٹکی کی PS سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ سر آپ نے جو ہے وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کو بڑا ٹف ٹائم دیا ہے۔ آپ کی مدد سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ لاڑکانہ میں 2018 کے انتخابات میں شکست سے ہمکنار ہوئی تھی، لیکن اب آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ تقسیم ہو چکی ہیں، بڑھ چکی ہیں مختلف حلقوں میں، تو اس کا جو اثر ہے وہ آپ کے اتحادیوں کی سیاست پہ نہیں پڑ رہا، وہ کمزور تو نہیں پڑ رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میری جو جدوجہد ہے 9 سال کی، اور پچھلے 5 سال لگاتار جو میں نے محنت کی ہے، مہنگائی کے خلاف تحریک کی صورت میں ہو، سندھ امن مارچ ڈاکو راج کے خلاف ایک تحریک کی صورت میں ہو، یا پھر سیلاب میں عوام الناس کو ریلیف کی خدمت کی صورت میں ہو، تو اس کے بعد ایک حلقے تک محدود رہنا میرے ساتھی سمجھ رہے تھے کہ یہ زیادتی ہوگی، اب پورے صوبہ سندھ میں مجھے نکلنا چاہیے۔ تو پہلے آپ میری سیاست صرف ایک حلقے تک الیکشن والی دیکھ رہے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب کراچی سے لے کر کشمور تک، دیکھیں لیاری میں جا کے میں نے اپنے بھائی کو کھڑا کیا ہے، اور ابابڑوں میں کھڑا کیا، ایک سندھ کی ابتدا ہے، ایک سندھ کی انتہا ہے۔ تو یہ میسج ہے کہ وی آر ہیئر، اور ہم پورے صوبہ سندھ میں ہیں، پورے صوبہ سندھ میں مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہم نے ایک بہت بڑا اتحاد بنایا، اس کے ذریعے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے گہما گہمی آپ نے صرف ایک حلقے میں دیکھی، اب JUI کے اپوزیشن کی وجہ سے وہ پوری گہما گہمی آپ پورے صوبہ سندھ کے تمام حلقوں پہ دیکھیں گے۔ منشور کی بات کریں تو سر ایک جماعت پیپلز پارٹی کا منشور آیا ہے نئی سوچ، اور جماعت اسلامی کا کراچی میں حق دو تحریک چل رہا ہے، اور وہ بات کرتے ہیں کہ ہم کراچی کو ہیلتھ کارڈ دیں گے۔ تو یہ جو منشور ہیں ان کے بعد اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ ایک تو JUI کا منشور کیا ہے، دوسرا جو یہ ملتے جلتے منشور نہیں ہیں جو سابقہ حکومت میں تھے؟ دیکھیں وہ اس کے نعرے اچھے تھے نا، اٹریکٹ کر رہے تھے لوگوں کو، تو انہوں نے سمجھا ہے کہ ہماری کارکردگی تو کوئی ہے نہیں، تو ایسے نعرے لگائیں جس سے لوگ اٹریکٹ ہوں۔ میرا خیال ہے کہ لوگ اب کھوکھلے نعروں سے اٹریکٹ نہیں ہوں گے۔ 15 سال کٹھے آپ نے یہاں حکومت کی ہے، اور ان 70-78 سالوں میں 50 سال سے ان پہ آپ نے حکومت کی ہے، تو اب روٹی کپڑا اور مکان کا منشور کہاں ہے، اس پہ کتنا عمل ہوا؟ پھر آپ نے نوجوانوں کو یہاں جو بڑے بڑے خواب دکھائے، اس کا کیا ہوا؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب شاید روٹی کپڑا اور مکان والا منشور فلاپ ہو رہا ہے، اب عوام میں زور نہیں پکڑ رہا، تو ایک نیا نعرہ لایا جائے اور نئے نعرے کے تحت جو ہے عوام میں جایا جائے۔ لیکن آپ عوام کا غیظ و غضب دیکھ رہے ہیں، عوام ان کا احتساب کرے گا، کڑا احتساب کرے گا، اور 8 فروری کو یہ جو روایتی نعرے ہیں یا لوگوں کو سنہرے خواب دکھانے والے
साबिका हुकूमतों के किरदार हैं वो दफन हो जाएंगे। सिंध में अब एक मुतबादिल क़ुव्वत और क़यादत के तौर पर अपोजिशन उभर के आ रही है। मैं अल्लाह के ज़ात से पुरुम्मीद हूँ कि यहाँ सिंध में इंशाअल्लाह सिंध के अवाम को नया प्लेटफॉर्म मुहैया हमने कर दिया है और वही हुकूमत बनाएगा। सर, जो आपके इत्तेहादी हैं वो क्या लाड़काना में कमज़ोर नहीं पड़ रहे? क्योंकि लाड़काना में कुछ लोग जो हैं वो आपके लाड़काना अवामी इत्तेहाद से निकल कर और पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। अब ये इस इत्तेहाद को लाड़काना के आइंदा इलेक्शंस पे कैसे देखते हैं? लोग आते हैं, लोग जाते हैं, ये सियासत में हुस्न होता है। आप देखें, ये तारीख रही है। लेकिन आपका ये कहना कि इत्तेहाद कमज़ोर हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इत्तेहाद मजबूत हो रहा है। कैसे? पहले सिर्फ सरदर्द था एक कौमी असेंबली पे, एक सूबाई असेंबली पे, जिसपे मैं खड़ा था और मौज़म खान। अब सरदर्द है दूसरी वाली सूबाई असेंबली पे भी। पहले एक सूबाई असेंबली लोग समझते थे कि मुकाबला है, अब 2 सूबाई असेंबली पे मुकाबला है। पहले एक हल्का कंबर लाड़काना पे मुकाबला था, अब कंबर शदादकोट पे भी मुकाबला है, शिकारपुर पे भी मुकाबला है, सक्खर में भी मुकाबला है, गोडकी में भी मुकाबला है। शिकारपुर पूरा का पूरा जो है, तो मैं समझता हूँ कि कमज़ोर नहीं हो रहा, इत्तेहाद मजबूत हो रहा है, जोर पकड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक ज़िले तक महदूद था, अब वो 2 डिवीजनों तक फैल गया है। तो आगे देखेंगे आपकी ये पूरे सूबे सिंध तक आपको फैलता हुआ नजर आएगा। इंतखाबात के जो नताइज आते हैं JUI उसको कबूल करेगी, क्योंकि JUI जो है वो जो भी अस्करियत पसंदी, दहशत गर्दी को लेके वो बहुत ज़्यादा जो है वो आवाज़ उठाती रही है और कोशिश करती रही है कि ये 8 फरवरी की जगह आगे जाके हों। लेकिन बहरहाल अब JUI इंतखाबात का हिस्सा है, तो इसके जो नताइज होंगे तो क्या आप ये समझते हैं कि तमाम जमातों को स्मूथ प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है? नहीं, देखिए, इंतखाबात फिर करवाए जाएं जो अब तक होते हुए नजर नहीं आ रहे। क्यों? बल्दियात में आपने देखा क्या हुआ। उसके बाद इस इंतखाबात में अपोजिशन की जितनी भी हल्का बंदियों पर एतराज़ात थे सबके सब मुस्तरद हुए। पीपल्स पार्टी के जितने एतराज़ात थे सबके सब कबूल हुए। फेयर इलेक्शन कराएं, अवाम जिसको कबूल करे उसको हुकूमत दें, लेकिन जाली मैंडेट, धौंस, धांधली, धमकियां, पैसे, हल्का बंदियां, वोट तोड़कर और निगरान सेटअप और ROs और DROs के जरिए मैनेज करके अगर इलेक्शन कराए जाएंगे, बल्दियात के फंड्स लगाकर अगर इलेक्शन कराए जाएंगे, तो कम से कम हम उस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेंगे। अच्छा सर, नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर काफ़ी जो है वो एक लफ्जी जंग और एक गहमा गहमी का माहौल है। नून लीग की जानिब से एक पैगाम आया कि देखें बिलावल साहब, हो सकता है आगे जाके आपको दोबारा हमारे साथ बैठना पड़े, तो ऐसा ना करें। तो लोगों के अंदर एक तासुर जा रहा है कि PDM थी और पोलिंग्स के बाद दोबारा PDM बन जानी है। इस पर क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि बन जानी है, मुझे ऐसे नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होगी। राशिद महमूद सुमरो साहब की तीखी बातें आपने सुनी, सीधा बोलते हैं, साफ बोलते हैं और इसी वजह से मारूफ भी हैं। इनके वालिद शहीद भी अपनी इस साफ गोई की वजह से मारूफ थे। आपने उनके गुफ्तगू सुनी। 8 तारीख को लोग जो हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान के लिए एक नई क़यादत का चुनाव करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।